الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو تم لوگ ان دونوں میں صلح کرا دیا کرو، اور ان میں سے اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو ان سے لڑو جو ان میں ظلم کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور اگر وہ واپس لوٹ آئے تو پھر عدل اور انصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہوں کہ ان کا قرآن کی تفسیر میں قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کی تفسیر کو سننے کے لیے آنا یہ قابل مبارکباد ہے۔ یہاں پر آنا اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں، اگر آپ ان 3 حقوق کو ادا کریں گے اور ادا کریں گے تو پھر یہ قرآن ہمیں جنت تک پہنچائے گا، ورنہ یہی قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور یہاں تک کہ اللہ کے حبیب جس پر یہ قرآن اتارا گیا ہے وہ خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو پس پرد ڈال دیا، اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کی تھی، یہ قرآن کل کو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے شکایت کریں گے، یہ میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو قرآن کے 3 حقوق ہیں، اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے تجوید کے ساتھ، اور جس طرح سے قرآن پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، قرآن کے مخارج کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، سب سے پہلا یہ حق ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارا رب العالمین جس نے اس کتاب کو اتاری ہے دنیا کی ہدایت کے لیے، وہ ہم سے کیا کہتا ہے، وہ رب العالمین ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عربی سیکھی جائے اور براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔
اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر قرآن کے ترجمے کو پڑھا جائے، جو ہمارے معتبر علماء کرام ہیں ان کی جو تفاسیر لکھی ہوئی ہے ان کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر جہاں پر مجالس لگا کرتی ہے، قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، ان دروس میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے تاکہ قرآن کو سمجھا جائے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو، جو قرآن ہم سے کہتا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، جس کو حرام کہتا ہے اس کو حرام سمجھا جائے اور اس سے بچا جائے، جس کو حلال کہتا ہے اور جس کے بارے میں احکامات اتارتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ 3 حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا اور آپ کا یہاں پر آنا ہوتا ہے، تو یہ قابل مبارکباد ہے آپ کا یہاں پر آنا اور قرآن کو سمجھنا، یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اور میں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان محفلوں میں بیٹھتی ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو اس وقت کا ماحول ہے اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ بے دینی کا ہے، بے حیائی کا ہے اور طرح طرح کی برائیوں کا ہے۔ تو ان تمام برائیوں سے ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ ان تمام برائیوں سے، خرافات سے، بے حیائی سے ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے قرآن ہے، اس کے لیے احادیث ہے، بزرگوں کی محفل ہے، بزرگوں کی محفلوں میں ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، پھر وہ ہمیں طاقت ملے گی، پھر وہاں سے ہمیں روشنی ملے گی جس کے ذریعے سے ان تاریکیوں میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار سکیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میری ماؤں بہنوں، ایسی بے دینی کا ماحول ہے اور اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، دینی جذبات کو بچانا مشکل ہو رہا ہے اور بڑے بڑے شعائر کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اور آپ کے اوپر ضروری بن جاتا ہے ایسے ماحول میں کہ ہم اور آپ ان محفلوں کو قابل قدر اور عظمت کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ہماری بہنوں کے اوپر بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ان مجالسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت کا یہاں پر ارشاد ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی آیتوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی یا وہ فاسق ہو، چاہے وہ نادان ہو، کسی بھی اعتبار کا آدمی، اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ پچھلی آیتوں میں میں نے یہ آپ لوگوں سے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، کیا وہ خبر سچ ہے جس کے بارے میں مجھے بتایا جا رہا ہے، کیا وہ خبر سچ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو نادانی میں ہم جس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر کارروائی کر بیٹھے اور بعد میں وہ خبر غلط نکلے اور ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، کوئی بھی خبر کسی بھی طرح سے، کسی شخص کے تعلق سے ہو یا کسی گروہ کے تعلق سے ہو یا کسی جماعت کے تعلق سے ہو، کبھی بھی کوئی خبر کوئی کہے، سب سے پہلا فریضہ ہمارا بنتا ہے کہ ہم اور آپ اس خبر کی تحقیق کریں۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ تحقیق نہیں کرتے، نہ کسی فرد کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، نہ کسی جماعت کے بارے میں، نہ کسی گروہ کے بارے میں، کسی کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، کارروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے ارے بھائی وہ تو خبر فیک تھی، وہ نیوز بیکار تھی، وہ جو جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ غلط بتا رہا تھا، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، پچھتانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ نظریں ملانا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے نادانی میں کارروائی کر دی اس کے اوپر، ہم نے بھی اس خبر کو دوسری کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا، تو بعد میں کیا ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، لیکن اس افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ہے جو بندوق سے گولی نکل چکی ہوتی ہے، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں بغیر تحقیق کے اگر خبروں کو پھیلا دیں، گاؤں کے گاؤں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے، جو چیز واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، اگر کوئی بھی ہمیں کوئی خبر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم اور آپ اس کی تحقیق کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کی تفسیر میں بتایا تھا۔ آج اس کے بعد کی آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، ہم نے تحقیق نہ کی ہو اور ہم نے کارروائی کر دی ہو
اور جس کی وجہ سے دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ بیٹھے، دو گھر والے آپس میں لڑ بیٹھے، دو شخص آپس میں لڑ بیٹھے، تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک تو سب سے پہلا کام ہمیں تحقیق کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ ہم سے نادانی ہو گئی، ہم سے جہالت ہو گئی، تو اب اس کا جو انجام ہے، یعنی دو گروہ آپس میں لڑ بیٹھے، دو گھر والے آپس میں لڑ بیٹھے، گھر والے گھر والوں کے بیچ میں لڑنے لگے، تو اب ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ بیٹھے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس کی صلح کرائیں، ہم اور آپ اس کی صلح کرائیں، بلکہ جو وہ آگ لگی اس میں ہوا کا کام نہ کریں، بلکہ اس میں پانی ڈالیں تاکہ اس آگ کو بجھایا جا سکے، جو اس کے برے نتائج آنے والے ہیں اس سے کم بچایا جا سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشادات فرمائے کہ آپس کا اتفاق اور آپس کا اتحاد یہ کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما، کہ اکثر لوگوں کے چھپ چھپ کر باتیں کرنے میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ جو چھپ کر اور سرگوشی کر کے آپس میں لوگوں کی اصلاح کراتے ہیں، چھپ کر اور پیٹھ کے پیچھے لوگوں کی تعریف کر کے، جن کے بارے میں لڑائیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر کے آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اس کوشش میں کیا ہوتی ہے؟ خیر و برکت ہوتی ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجوا کہتے ہیں آپس کی سرگوشی کو، آپس کی چھپ چھپ کر باتیں کرنے کو، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے ہم اور آپ چھپ چھپ کر کیا باتیں کرتے ہیں؟ غیبتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی نے جو ہے کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے تو اب ہم اور آپ کا ماحول، یہاں کا ماحول کیا ہے؟ اچھا یار اس نے تو تمہارے بارے میں ایسا کہہ دیا، اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا تو میں اس کی گردن اتار دیتا۔ یہ اس طرح کا ماحول ہے۔ اچھا یار تم نے کیسے برداشت کر لیا اس کی بات کو؟ میری تو غیرت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو آج کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ ماحول ہے میرے محترم دوست، یہ ہمارے بیچ میں ہے، عورتوں کے بھی بیچ میں۔ فلاں نے آپ کو ایسے کہہ دیا، ارے ہم تو پتہ نہیں کیسے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہم پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہے تھے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب آپ ہی بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اب وہ کیا، اچھا رکو میں بتاتا ہوں، اس نے مجھے میرے بارے میں ایسا کہا۔ یہ میرے محترم دوستوں یہ تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے، یہ تباہ و برباد کر دینے والا عمل ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں بجائے صلح اور صفائی کے دو لوگوں کے بیچ میں آگ پیدا کرنا، دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی کروانا، یہ دین میں سب سے برا عمل ہے۔ امت کا اتحاد، امت کے آپس میں اتفاق یہ سب سے اولین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من القائم الصیام والصدقۃ والصلاۃ قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي حالك، کہ میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے آگے بڑھ کر وہ عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، کہ دو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرانا، دو لوگوں کے بیچ میں اتفاق کرانا، اتحاد کرانا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ فإن فساد ذات البین ہی حالکہ، کہ دو لوگوں کے بیچ میں فساد برپا کرانا، دو گروہوں کے بیچ میں فساد برپا کرانا، دو جماعتوں کے بیچ میں جھگڑا لڑانا، یہ جو ہے ہلاک و برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ لڑو مت، جھگڑو مت، ورنہ کمزور ہو جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے۔ آج میرے محترم دوستوں ہم اور آپ اس کا تجربہ کریں، آپس کی لڑائی نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ ہم اور آپ جوتوں میں رودے جا رہے ہیں۔
جوتیوں میں روتے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ آپس کی لڑائی اور بربادی کی وجہ سے۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ آپس میں اصلاح کرانا، آپس میں اتفاق کرانا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ۔ جس نے یہ عمل یعنی آپس میں اصلاح، محبت، الفت، پیار کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اور صرف اللہ کے لیے کی تو فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہ میرے محترم بزرگ دوستو سب سے بڑا عمل ہے کہ آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق۔ اور جب بھی کوئی ہمارے گھروں کے بیچ میں اور ہمارے جماعتوں کے بیچ میں اگر کوئی ایسا معاملہ پیدا ہوتا ہو تو ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے کیا کریں؟ اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب تو دنیا کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک جو ہے ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو اس کا پڑوسی کیا کرتا ہے؟ اس کو اور ہوا دیتا ہے، اس کو اور ہوا دیتا تاکہ وہ اور اچھے سے وہ آگ جلے اور پھر اس کے بعد نظارہ دیکھتا ہے اس کا۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہو تو ہم تماشائی نہ بنیں، ہم تماشائی نہ بنیں اور نہ اس میں اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنے، بلکہ ہم اور آپ اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں، پوری طاقت لگا دے اس کے لیے۔ عموماً ہوتا یہ انسان تین طرح کے ہوتے ہیں، اکثر اس میں سے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر لڑائی دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اور آگ لگاتا ہے، دوسرے یہ ہوتے ہیں تماشائی بنتے ہیں، ارے لڑنے دو یار، کٹنے مرنے دو، دیکھا جائے گا، بہت آپس میں لڑ رہے ہیں، دیکھیں کس کے اندر کتنی طاقت۔ تو یہ تماشائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں عمل قابل مذموم، بہتر نہیں، اس کی شریعت نے کبھی تعریف نہیں کی۔ تیسرا عمل جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے کہ آپس میں اتحاد کرانا، آپس میں اتفاق کرانا۔ تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہاں پر وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ان کے ساتھ جو ہے تم کیا کرو؟ اصلاح کرو، صلح صفائی کرو۔ اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دونوں میں اصلاح کرائیں، لیکن اگر اس میں سے ایک گروہ ماننے کو تیار نہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ زبردستی ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی حساب سے تیار نہیں ہو رہا ہے، سمجھانے کے بعد بھی، پیار و محبت کے بعد بھی، آپس میں اکٹھا کر کے، لیکن تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ایک اتحاد پیدا کریں اپنے اندر، ایک جماعت مضبوط بنائیں جس کے اور ان لوگوں کے ساتھ پھر کوشش کریں اصلاح کرانے، اور اس میں جو بھی استعمال ہو سکتی ہوتا ہے اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے اندر اثر و رسوخ ہے تو آپ اپنے زور کے ذریعے سے اور دبدبے کے ذریعے سے اس جو ہے فساد کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کے اندر نہیں ہے طاقت تو آپ کسی طرح سے بات کر کے پیار و محبت سے اس کو سمجھائیں۔ لیکن اگر اسلامی حکومت ہے اور جس جگہ پر یہ لڑائی ہو رہی ہو وہاں پر اسلامی نظام ہے تو وہاں پر اسلامی نظام کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بزور طاقت ہتھیار کے ذریعے بھی ان دونوں میں اصلاح کریں۔ ایسا نہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ بزور طاقت ان کو جو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کے اندر صلح کرائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو جو بغاوت پر اتر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہے اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹا۔ یعنی یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ بزور طاقت استعمال کر کے، فوجداری کر کے ان کو جو ہے ان کے درمیان صلح صفائی کرانا، اگر ایک گروہ نہیں مان رہا تو۔ اور پھر اس کے بعد فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَأَقْسِطُوا، اور اگر وہ لوگ جب اسلامی حکومت ہو ان کو قید کر لیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اگر ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی اور ان کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ نہیں میں غلطی کر رہا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، اور پھر وہ جو ہے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تو پھر کیا ہو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر جو ہے عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔
اب جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے اصلاح کرانے کا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو اور دبا کے پھر کہا جاتا ہے یار مان جاؤ بھائی مان جاؤ, وہ تو بہت بھاری آدمی ہے, بہت رسوخ والا, بہت دبدبے والا ہے, اگر تم نہیں مانو گے تو جو ہے تمہارے اوپر چڑھائی کر دے گا اور تمہارے اوپر ظلم کرے گا, تمہیں اور پریشان کرے گا, اس لیے تھوڑا تم اور دب جاؤ اور پھر جو ہے اپنے حق کو معاف کر دو اور پھر تم جو اس سے صلح کرو. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. اللہ کے حکم کے مطابق عدل ہوگا, انصاف ہوگا, اور اللہ کے جو ہے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عدل اور انصاف ہوگا. ایسا نہیں کہ اس کو دبا دیا جائے اور پھر اس کے بعد صلح صفائی کرایا جائے, نہیں, عدل و انصاف کے ساتھ. ورنہ ہوگا یہ کہ وہ تو راضی تو ہو جائے گا, موقع کی نزاکت کو دیکھتے جو جس کو دبایا جا رہا ہے وہ اور دب سکتا ہے, لیکن اس کے اندر ایک آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ کب وہ آگ بھڑک کر شعلہ بن جائے اور کب وہ ابال کھا جائے, کوئی بھروسہ نہیں. تو اس لیے اگر اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر اصلاح ہوگی اور ان کے اندر صلح صفائی ہوگی تو پھر دونوں لوگ آپس میں متفق ہوں گے, دونوں لوگوں کے اندر الفت ہوگی. لیکن اگر کسی کو دبا دیا گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر وہ تو اس وقت مان جائے گا, لیکن آگے آنے والے وقتوں میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر اس کے اندر رسوخ آئے گا پھر وہ اس کو ظلم کرے گا. تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے, کبھی بھی یہ ضروری نہیں اسلامی حکومت ہو تبھی ایسا ہو, ہمارے اندر اگر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, اگر ہمارے اندر با اثر لوگ ہیں, اگر ان کو کبھی یہ موقع ملے کہ تو لوگوں کے اندر اصلاح کرانی ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اصلاح کرائیں, اللہ کے احکامات کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپس میں اصلاح کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر عصبیت آئے اور جس کی طرف ہمارا میلان ہو اس کو تو خوب آگے بڑھانے کی کوشش کریں, اور جس کے اندر جس سے ہم بغض و عداوت رکھتے ہو اس کو دبانے کی کوشش کریں. تو پھر یہ کیا ہوگا, یہ ظلم ہوگا, نا انصافی ہوگی, جس کا وبال آگے تک ہم اور آپ جو ہے اس کا نتیجہ دیکھیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی موقع ملے تو انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ برادری غالب آ جائے, ایسا نہ ہو گروہ غالب آ جائے, ایسا نہ ہو جماعت غالب آ جائے, ایسا نہ ہو آپس کی رشتہ داری غالب آ جائے اور پھر ہم نا انصافی کریں, بلکہ ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی کتاب و سنت کے مطابق ہم اور آپ فیصلہ کریں. سمجھ رہے میری بات کو؟ ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف رکھنے والوں کو, انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے رشتے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک مومن کا رشتہ ایک مومن کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, ایک ایمان والے کا رشتہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کا رشتہ ایک مسلمان بھائی کے لیے کیسا ہوتا ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یعنی ایک عالمگیر رشتے سے ہمیں جوڑا ہے, ایک انٹرنیشنل رشتے سے ہمیں جوڑا گیا. وہ کیا ہے, انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان کا کیا ہے, بھائی, چاہے وہ دنیا کی کسی کونے میں رہنے والا ہو, اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے سے, ایک مبارک رشتے سے منسلک کر دیا. وہ کیا ہے کہ دونوں آپس میں بھائی, دونوں رشتے میں آپس میں بھائی ہیں, جس کے بارے میں قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کر رہی ہے کہ مسلمان ایک مسلمان کا بھائی ہے, مسلمان ایک بنیان کی طرح سے, ایک تعمیر کی طرح سے, جس میں تعمیر میں اینٹ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس طرح سے مومن اور مومن کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مثال دی کہ آپس میں اس طرح سے ایک قلعے کی طرح سے مسلمان سے جڑا ہوا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کا تعلق سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. ایک مسلمان کا تعلق ایک مسلمان سے ایسا ہے جیسے ایک جسم کا تعلق سر سے ہوتا ہے, کہ اگر کوئی بھی تکلیف جسم میں پہنچتی ہے تو سر اس کے لیے پریشان ہوتا ہے, اس کے لیے سر پریشان ہوتا ہے, اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے ایک مسلمان کہیں بھی ہو, چاہے وہ مسلمان بھائی ہو, چاہے وہ ہماری بہن ہو,
چاہے وہ ہماری ماں ہو، اگر دنیا کی کسی کونے میں تکلیف میں مبتلا ہو اور ظلم میں مبتلا ہو، تو ہمیں یہاں پہ جعفر آباد کے رہنے والے ایک ایک مسلمان کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے، تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اس کا دل پھوڑنا چاہیے، تڑپنا چاہیے کہ میرے مسلمان بھائی پر جو ظلم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان بھائی کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کی ہو، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمان کہیں بھی رہنے والا ہو، چاہے فلسطین کا ہو، چاہے وہ برما کا ہو، چاہے وہ شام کا ہو، دنیا کی کسی کونے میں ہو، اگر مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمارا جسم، ہمارا دل یہاں تڑپنا چاہیے، ہمیں بے قرار ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، پھر ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہماری بہن کہیں بھی تڑپ رہی ہو، کہیں بھی اس کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہو، تو ہمارا دل تڑپ جانا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو سکون سے بیٹھنا نہیں چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے کہ ہماری بہن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہماری ماں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں سکون سے بیٹھنا ہمارے لیے جائز ہے ہی نہیں اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تم اور تمہارا بھائی یہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ تم اپنی دنیا میں مست رہو، تم اپنی دنیا میں مست رہو، بلکہ تم اور دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون، ہمارا جو رشتہ ہے، خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ تو محدود ہوتا ہے کسی ایک علاقے تک، کسی ایک اسٹیٹ تک، کسی ایک ملک تک، لیکن یہ مسلمان کا جو رشتہ ہوتا ہے، مومن کا ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ انٹرنیشنل تعلق ہوتا ہے، ایک انٹرنیشنل ریلیشن ہوتا ہے، پورے عالمگیر میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ کل کو آخرت تک جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آخر میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اکثر عموماً ہر جگہ ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے عموماً صورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بات مکمل کرنا چاہتا ہے تو پھر آخری میں کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی ان معاملات میں جو ہمارا بھائی چارہ ہے، جو مومن کا ایک رشتہ ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے اللہ کی عبادت کا معاملہ ہو تو وہاں پہ بھی آخر میں جب بات مکمل ہوتی ہے اللہ کی عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے واتقوا اللہ، یعنی عبادت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کسی پر انصاف کرنا ہو اور کسی کے تعلق سے گواہی دینا ہو تو اور جب بات مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے واتقوا اللہ، یعنی جگہ جگہ پر اللہ نے تقوی کا ذکر کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ہر معاملات میں، چاہے وہ انصاف کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ انصاف کا معاملہ، کسی بھی تعلق کا معاملہ ہو، چاہے گھریلو معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ یاد رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سب سے زیادہ قادر ہے اور مطلق ہے، وہ پکڑنے والا، میں اس کی پکڑ سے دور نہیں جا سکتا ہوں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر ہم ان تمام معاملوں میں اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے ہمارے پر۔ اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ وہ آپس کا اتحاد ہے۔ اس معاملے میں، ان آیتوں کے معاملے میں سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ آپس کا اتحاد ہے۔ جب میرے محترم بزرگوں دوستوں آپس میں اتحاد ہوگا، آپس میں اتفاق ہوگا، آپس میں الفت ہوگی، پھر ہمارا ایک مقام ہوگا، ہمارا ایک مقام ہوگا، پھر ہمارا ایک اثر و رسوخ ہوگا۔ ورنہ اگر بکھریں گے تو پھر ہمارا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہوگا، کوئی مقام نہیں ہوگا۔ کب ہم اچک لیے جائیں، کب ہمیں مار دیا جائے، کب ہمیں جو ہے غائب کر دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اتحاد ہوگا، اگر اتفاق ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی، کسی کی ہمت اور جرات نہیں ہوگی ہمیں نقصان پہنچانے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی جرات نہیں ہوگی ہماری بیٹیوں کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی۔ کیونکہ ایک دبدبہ ہوتا ہے اور ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے جب آپس میں کسی قوم میں اتحاد ہوتا ہے، جب کسی جماعت میں آپس میں اتحاد ہوتا ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف غلط نگاہ سے اٹھا کے دیکھ لیا جائے۔ لیکن آج اس کا برعکس ہے، اس کے برخلاف معاملہ، جس کو جو چاہتا ہے مسلمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جو چاہتا ہے کبھی بھی مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آپس کی لڑائی کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ آج کا سب سے اہم پیغام میرے بہنوں کے لیے بھی اور میرے بھائیوں کے لیے بھی، میری ماؤں کے لیے بھی، کہ ہم اور آپ آپس میں متحد رہیں۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے شروعات کس سے ہوگی؟ ہمارے گھر سے ہوگی۔
اگر گھروں میں کسی سے لڑائی ہو، اگر گھروں میں کسی سے نا اتفاقی ہو تو سب سے پہلے ان سے صلح و صفائی کی جائے۔ اگر رشتہ داروں میں نا اتفاقی ہے، اگر رشتہ داروں میں ہماری لڑائی ہے تو سب سے پہلی شروعات ہماری یہ کہ ہم اپنے رشتہ دار سے تعلق اچھا رکھیں۔ مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ کر رکھے اور ان سے اعراض کرے، ان سے دشمنی رکھے، یہ جائز ہی نہیں، 3 دن تک کے لیے جائز نہیں۔ تو آج ہی آپ عہد و پیمان کر کے اٹھیں کہ میری جس سے بھی کسی سے لڑائی ہو، چاہے میری ماں سے ہو، چاہے میری بہن سے، چاہے میرے رشتے ناطے سے ہو، سب سے پہلا آج میرا کام ہے کہ میں ان سے صلح و صفائی کروں گا، میں سلام کے ذریعے سے شروعات کروں گا اور آپس میں اتحاد کا ایک ماحول پیدا کروں گا۔ پھر اس کے بعد اپنے پاس پڑوس میں، اگر ہمارے پاس پڑوس میں کسی سے لڑائی ہے اس سے اپنا تعلق درست رکھیں۔ اس طرح سے ایک ماحول بنے گا، ایک نظام بنے گا، پھر یہ ماحول آگے بڑھے گا، پھر پوری دنیا کو اپنے احاطے میں لے گا اور ہر ایک مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہوگا، پھر ایک نظام قائم ہوگا، پھر ایک رحمت و برکت کا ماحول پیدا ہوگا، آپس کے اتحاد کی وجہ سے، آپس کی الفت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کے کینہ سے، بغض سے، حسد سے، عداوت سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنائے، اور اسی طرح سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کا ماحول بنائے کہ یہاں پر جو تفسیر ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں، اور میری ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ ایک ماحول بنائیں قرآن کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا۔ ٹھیک اسی طرح سے انشاءاللہ اسی ہفتے اسی دن تعلیم اور قرآن کی تفسیر ہوا کرے گی، آپ حضرات اس میں ماحول بنائیں، شریک ہونے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔